10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ حسن نثر سے ہے۔ حسن نثر سے سر سید احمد خان صاحب کا مضمون جس کا نام خوش آمد ہے۔ اس مضمون میں سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ خوش آمد جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب کے اصلاحی مضامین میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ سر سید احمد خان صاحب نے خوش آمد کو ایک بدترین اور ایک خطرناک مرض کہتے ہوئے فرمایا ہے کہ دل کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ خوش آمد کا اچھا لگنا ہے۔ جب انسان میں خوش آمدی پسندی کے اثرات رونما ہوتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مہلک مرض میں گرفتار ہو گیا ہے۔ خوش آمد ایک گانے والے کے میٹھے گیت کی طرح ہمارے دل کو اس قدر نرم کر دیتی ہیں کہ اس میں ہر طرح کی برائی سما جاتی ہے۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ خوش آمدی پسندی کا ابتدائی دور کا جو آغاز ہے وہ جھوٹی تعریفوں سے شروع ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے اپنی جھوٹی تعریفیں سننا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ خوش آمد کرنے والے لوگ ہمیں بہت عزیز ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے جو بچھائے ہوئے جو جال ہوتا ہے ان کا، اس میں ہم مکمل طور پر پھنس جاتے ہیں۔ دراصل خوش آمد جو ہے ایک بری چیز ہے۔ اس کی خواہش کرنے والا شخص بھی اتنا ہی برا ہے۔ خوش آمد ہمارے لیے اس طرح بدزیب ہے، یعنی کہ خوش آمد جو ہے وہ ہمارے لیے اس طرح بدزیب ہیں جس طرح دوسروں کے کپڑے ہمارے بدن پر بدزیب نظر آتے ہیں۔ ہم ایسے اوصاف خود میں تلاش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کریں جن کا ہم صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ خوش آمد انسان کی انا کو بیدار کر کے اسے دوسروں پر خود کو ترجیح دینے کے لیے اکساتی ہیں۔ اگر انسان واقعی اگر انسان میں کہ واقعی کچھ اوصاف ہیں تو ان کی تعریف بجا ہے۔ اس بری شے سے عشق کے شاعر بھی محفوظ نہیں ہیں، یعنی کہ اکثر ان کی جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ بے بنیاد ہوتی ہیں، جو فرضی خیالات معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل سچی تعریفیں جو ہوتی ہیں ایک عمدہ خوشبو کی طرح ہوتی ہیں جو بہت دیر تک قائم رہتی ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں لیکن جو یہ جھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں یہ بے بنیاد ہوتی ہیں اور ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتا ہے۔ خوش آمد پسندی کے مرض میں اگرچہ سارا سماج مبتلا ہو چکا ہے مگر اس کا زیادہ اثر سماج کے اونچے اور بڑے طبقوں میں زیادہ ہوا ہے۔ غرور، سر سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ غرور جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ خوش آمد غرور کے مقابلے میں یعنی جو خوش آمد ہوتی ہیں وہ غرور کے اس مادے کو بڑھاوا دیتی ہیں۔ خوش آمد لازمی طور پر ایک بری چیز تو ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بری چیز ہے اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت ہی عمدہ چیز ہے۔ انسان یعنی کہ اس سے جو اچھی تعریف ہوتی ہیں جس میں نہایت ہی عمدہ جو شخص نہایت ہی عمدہ تعریفوں کے لائق ہوتا ہے اس سے
اس کی تعریف کرنے سے اس انسان میں خود اعتمادی کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھا شاعر کسی اچھے انسان کی تعریف کرتا ہے۔ جو بھی کوئی اچھا شاعر ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی شخص کی تعریف کرتا ہے تو یعنی کہ دونوں کی عزت ہوتی ہے، یعنی کہ شاعر کی بھی عزت ہوتی ہے، ایک تو شاعر کی عزت ہوتی ہے اس لیے کیونکہ اس نے اچھی شاعری کی ہے، اور جس اچھے انسان کی تعریف کی گئی ہو، شاعر نے جس اچھے انسان کی تعریف کی ہے، اس کی اچھائیاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ جو ایشیا کے جو شاعر ہیں، یعنی کہ ایشیائی ممالک کے شاعروں میں ایک بری جو خرابی ہیں، یا ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوشامد اور سچی تعریف میں فرق نہیں کرنا، یعنی کہ جو ایشیائی ممالک کے شاعر ہیں ان میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ شاعر حضرات خوشامد اور سچی تعریف میں فرق کرنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی بیجا اور جھوٹی تعریفیں اس طرح کرتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ ایک انسان کی بیجا اور جھوٹی تعریفیں اس طرح کرتے ہیں کہ پڑھنے والوں کے دلوں میں نہ شاعر کی عزت پیدا ہوتی ہے اور نہ اس شخص کی جس کی تعریف کی گئی ہو۔ دونوں بے عزت بن کے رہ جاتے ہیں۔ ایسی شاعری بیکار ہوتی ہیں جس کا اثر بہت تھوڑے دنوں میں کم ہو جاتا ہے۔ خوشامد پسند انسان ہمیشہ